سب سے پہلے آپ کو بتائیں صہیونی ریاست جنگی جنون میں اندھی ہو گئی۔ غزہ پر شدید بمباری شروع کر دی۔ اسرائیلی فضائیہ نے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں غزہ پر 100 سے زائد بم برسا دیے۔ بمباری میں متعدد عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ حملوں کے بعد فلسطینی شہری پناہ لینے کے لیے اسپتال پہنچے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اسپتالوں اور طبی مراکز پر بھی بمباری کی۔ شدید بمباری کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ کو گھیر لیا۔ گولہ باری میں غزہ میں ٹیلی کمیونیکیشن سروسز منقطع ہو گئے۔ غزہ پر 100 سے زائد بم برسا دیے۔ بمباری میں متعدد عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ حملوں کے بعد فلسطینی شہری پناہ لینے کے لیے اسپتال پہنچے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اسپتالوں اور طبی مراکز پر بھی بمباری کی۔ شدید بمباری کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ کو گھیر لیا۔ گولہ باری میں غزہ میں ٹیلی کمیونیکیشن سروسز منقطع ہو گئے۔ صہیونی فورسز کی بربریت کا سلسلہ جاری۔ جنوبی لبنان پر فضائی حملہ کر دیا۔ فضائی حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے رکن کے مطابق اسرائیلی حملے میں 8 سے 14 سال کے 3 بچے شہید ہوئے۔ کہا بچوں کو نشانہ بنانے والا اسرائیلی حملہ خطرناک پیش رفت ہے۔ اسرائیل کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لبنان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مکہ اسرائیلی حملے سے متعلق معلومات اور تصاویری شواہد کے ساتھ اقوام متحدہ کو شکایت کریں گے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے رکن کے مطابق اسرائیلی حملے میں 8 سے 14 سال کے 3 بچے شہید ہوئے۔ کہا بچوں کو نشانہ بنانے والا اسرائیلی حملہ خطرناک پیش رفت ہے۔ اسرائیل کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لبنان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مکہ اسرائیلی حملے سے متعلق معلومات اور تصاویری شواہد کے ساتھ اقوام متحدہ کو شکایت کریں گے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مظاہرے میں 2 لاکھ سے زائد افراد شریک تھے۔ مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی اور محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انڈونیشیا میں لاکھوں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں تاریخی اجتماع ہوا۔ منتظمین کے مطابق جکارتہ میں قومی یادگار پر 20 لاکھ سے زائد افراد شریک ہوئے۔ اجتماع میں انڈونیشیا کے وزراء، سیاسی و مذہبی رہنما بھی شریک ہوئے۔ اجتماع میں خواتین اور بچے بھی شریک ہوئے۔ شرکاء کے اسرائیل مخالف اور فلسطین کے حق میں نعرے۔ لندن میں مسلسل دوسرے روز فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ برلن میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے، جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ پیرس، انقرہ اور استنبول میں بھی مظاہرے ہوئے۔ غزہ پر حملوں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی شدید مذمت کی گئی۔ اجتماع میں خواتین اور بچے بھی شریک ہوئے۔ شرکاء کے اسرائیل مخالف اور فلسطین کے حق میں نعرے۔ لندن میں مسلسل دوسرے روز فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ برلن میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے، جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ پیرس، انقرہ اور استنبول میں بھی مظاہرے ہوئے۔ غزہ پر حملوں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی شدید مذمت کی گئی۔ اور اسرائیل میں بھی ہزاروں افراد کا وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج، مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد اپنے ہی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اسرائیلی عوام کی جانب سے 7 اکتوبر کے حملے اور یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے حکومت حکمت عملی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے جنگی رد عمل پر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر عوام کی بڑی تعداد کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد اپنے ہی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اسرائیلی عوام کی جانب سے 7 اکتوبر کے حملے اور یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے حکومت حکمت عملی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے جنگی رد عمل پر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر عوام کی بڑی تعداد کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ سعودی عرب نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو مسترد کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے شہزادہ فیصل بن فرحان کی اردن کے دارالحکومت عمان میں اپنے امریکی ہم منصب انٹونی بلنکن سے ملاقات کی۔ عرب میڈیا کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی شہریوں کو کسی بھی طرح سے نشانہ بنانے کی مذمت کرتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوجی کارروائیاں روکنے پر تبادلہ خیال کیا۔
دوسری جانب اسرائیل حماس تنازع کے حل کے لیے فرانس نے بھی عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ 9 نومبر کو ہونے والی کانفرنس میں مصر، اردن، خلیجی و عرب ممالک کے ساتھ ساتھ مغربی یورپی ممالک اور G20 ممبران شرکت کریں گے۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوجی کارروائیاں روکنے پر تبادلہ خیال کیا۔ دوسری جانب اسرائیل حماس تنازع کے حل کے لیے فرانس نے بھی عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ 9 نومبر کو ہونے والی کانفرنس میں مصر، اردن، خلیجی و عرب ممالک کے ساتھ ساتھ مغربی یورپی ممالک اور G20 ممبران شرکت کریں گے۔ ماڈل ٹاؤن میں میاں نواز شریف کی پارٹی سیکریٹریٹ آمد، خواجہ آصف، احسن اقبال، اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب نے میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ بات کریں گے راؤ دلشاد حسین سے۔ راؤ دلشاد حسین، ملاقاتوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ بالکل جی، قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف 4 سال بعد پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پہنچے ہیں اور ماڈل ٹاؤن کے جو نیولی کنسٹرکٹڈ ایریا ہے جہاں پر نئے دفاتر بنائے گئے ان کا دورہ بھی کیا ہے، جبکہ ملاقات کی ہے سینئر لیگی رہنماؤں سے۔ غیر رسمی یہ اجلاس بھی ہوا ہے جس کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجموعی سیاسی صورتحال اور انتخابی مہم کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر سابق وزیراعظم محمد شہباز شریف، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف، مریم اورنگزیب، سابق وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق اور دیگر جو سیاسی رہنما ہیں، سیاسی اور لیگی رہنما ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ تفصیلاً یہ پہلی مرکزی سیکریٹریٹ میں نشست ہوئی ہے جس میں میاں نواز شریف نے ہدایت کیا ہے کہ انتخابات کی تیاری کریں، اور انہوں نے باقاعدہ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو موقع ملا تو پھر سے جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بھی بنائیں گے۔ البتہ سابق DGFIA بشیر میمن بھی یہاں پہنچے ہیں، ان سے بھی یہاں پر جب گفتگو ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل مسلم لیگ نون کو دیگر سیاسی جماعتوں سے روابط جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے اور بڑھانے بھی چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے خواجہ آصف بھی یہاں پر باہر جب آئے تو ان سے بھی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل جو ہے وہ انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور میاں نواز شریف جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان سے پوچھا گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کیا ان کی جو حریف جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، تو اس پر ان کا یہ جواب تھا کہ ان کے پاس آلریڈی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح سے بشیر میمن نے بھی غیر رسمی بہت شکریہ آپ کا راؤ دلشاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اسرائیل میں بھی ہزاروں افراد کا وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج، مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد اپنے ہی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اسرائیلی عوام کی جانب سے 7 اکتوبر کے حملے اور یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے حکومت حکمت عملی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے جنگی رد عمل پر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر عوام کی بڑی تعداد کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد اپنے ہی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اسرائیلی عوام کی جانب سے 7 اکتوبر کے حملے اور یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے حکومت حکمت عملی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے جنگی رد عمل پر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر عوام کی بڑی تعداد کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔